الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی کے بعد معزز سامعین اکرام و حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے توسط سے آج کی محفل پاک میں حاضری نصیب ہوئی، مسجد حاضہ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محسن نقشبندی صاحب اور اس مسجد حاضہ کے مؤذن صاحب جو درینہ میرے دوست بھی ہیں جناب حافظ کاشف صاحب، ان کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے نام پر اپنے محبوب کے نام پر ہمیں دنیا میں بھی اکٹھا رکھے، آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے محبوب کے دامن میں جگہ عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ احباب کا کہ جس سے مجھے معلوم ہوا
کہ تسلسل سے جو پہلی ربیع الاول سے لے کر ابھی تک آپ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے یہ 12 روزہ محافل میں آپ نے شرکت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو آپ 12 دن تسلسل اس محفل پاک میں آتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو، آپ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ آپ کے عشق کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور وہ حضرات کہ جنہوں نے ان 12 روزہ محافل میں کسی طریقے سے بھی اپنا تعاون شامل کیا، اس پروگرامات کو لے کے چلے، اور پھر وہ احباب اہل محلہ کہ جو مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اس گھر کو آباد کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی کوششوں کو، کاوشوں کو، اللہ تعالیٰ تمام کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اسی طرح دین متین کا کام لیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا رہے۔ سامعین اکرام، ہم جس محفل میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے یہ کون سی محفل ہے؟ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے۔ یہ اس محبوب کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے نا تو اس ذات کو ہمارے جمع ہو کر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے خود ہی اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما لیا۔ تو ذرا بتائیے کہ جس کے ذکر کو رب العالمین نے بلند فرمایا ہو تو کیا کسی اور کے ذکر کرنے کی وہ محتاج ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا قیامت تک۔ یہ جو ذکر مصطفیٰ ہے نا، یہ بلند ہوتا رہے گا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے فتنے اٹھ رہے ہیں کہ ذکر محبوب کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اتنے ہی اور اپنے محبوب کے ذکر کو اور عام کرتا رہتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ذکر کو کیسے بلند کیا، جس ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ الشفاء میں علامہ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے آپ کی ذکر کو کس طرح بلند فرمایا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، میرا ذکر بلند کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے، تو وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے میرے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتے ہیں اے حبیب، میں نے تیرے ذکر کو ایسا بلند کیا ہے کہ جہاں پر میرا ذکر کیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مؤذن اذان دیتے ہوئے اللہ اکبر کی گواہی دیتا ہے، صدا بلند کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا آتی ہے۔ وہیں پر نمازی اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اسی عظیم عبادت میں وہ حضور کی بارگاہ میں اس انداز میں صلاۃ والسلام پیش کرتا ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے، اگر پوری زندگی سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبولیت کی مہر بھی لگا دیتا ہے۔ تو یہ ذکر ایسی ذات کا ذکر ہے کہ اتنا بلند ذکر ہے۔ اس ذکر کا اعجاز معجزہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر اس ذکر کو کوئی گناہگار بھی تھام لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی ذکر کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ ذکر جو ہے نا، نمازوں کا، حج کا، عمرے کا، لمبی لمبی قیام کا محتاج نہیں۔ جو سچے دل سے عشق مصطفیٰ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی ذکر کو بلند فرما دیتا ہے۔ اگر ہم دور نہ جائیں
اگر ہم اپنے زمانے میں ہی مثال دیکھ لیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان کی عشق مصطفیٰ کے حوالے شخصیت کہ جن کو ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا تھا؟ ایلیٹ فورس کے ایک سپاہی تھے، لیکن جب عشق مصطفیٰ میدان عمل میں نکلے تو اللہ تمام عاشقوں کی آنکھوں کا تارہ بنا دیا ان کو۔ تو اس سے یہ وہ ذکر ہے کہ جو اس ذکر کو تھامتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی ذکر کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس ذکر کی جمع ہو کر اپنے نصیب کو چمکانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے نصیب کو روشن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم قیامت میں یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ فلاں دن ہم تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تھے، ہو سکتا ہے یہی ذکر خیر ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور سامعین کرام، یہ ذکر خیر جس کو ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ محفل کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، ناجائز ہے۔ حالانکہ حضور کے ذکر خیر کرنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ فقط یہ نہیں کہ آج لوگوں نے اپنی طرف سے محفل میلاد سجا دی ہیں، حضور کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ حضور کا ذکر خیر تو ایسا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے بھی حضور کا ذکر ہو رہا تھا، حضور کے جانے کے بعد قیامت تک حضور کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ بلکہ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو محشر کا دن بھی برپا ہوگا نا، وہ اس محبوب کی عظمت و شان بتانے کے لیے ہوگا کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہوگا۔ سامعین اکرام، یہ ذکر مصطفیٰ ایسا ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی سے دیکھتے ہیں نا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ذکر مصطفیٰ کر کے گئے ہیں، حضور کی آمد کا تذکرہ کر کے گئے ہیں، حضور کی ولادت کا تذکرہ کر کے گئے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ محبوب یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا، وہ وعدہ کس چیز کا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 دفعہ لوگوں کو جمع کیا۔ ایک اس وقت کہ جس میں تمام لوگوں کو جمع کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ایسے نکالا گیا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس طرح چونٹیاں بلوں سے نکلتی ہے، مسلمان، کافر، مشرک، یہود، نصارہ جتنے بھی تھے تمام لوگ جمع ہوئے۔ لیکن پہلی جو محفل تھی اس میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا کہ الستو بربکم کہ لوگوں میں تمہارا رب نہیں ہوں، تم نے دنیا میں جا کے کس کی عبادت کرنی ہے؟ تو تمام لوگوں قالوا بلا، کیوں نہیں؟ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے دنیا میں جا کے تیری عبادت کرنی ہے، تجھے ہی راضی کرنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا اقرار کروایا، ربوبیت کا اقرار کروایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کو جمع کیا، لیکن اس میں عام لوگ نہیں، خاص لوگ تھے۔ اس محفل کی رونق کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کون ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نے دوبارہ انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ماؤ یاد کیجئے اللہ تعالی نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، جب تمہیں نبوت سے سرفراز کروں گا، تم اپنے نبی ہونے کا اعلان کرو گے، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، صحیفے بھی تمہارے پر اتاروں گا، معجزات بھی دوں گا تمہیں۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر آئے ایک رسول تمہارے پاس جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی یہ کہ جو میرا محبوب آئے گا جس کے لیے میں نے جمع کیا ہے وہ آخر زمان نبی ہے، وہ خاتم نبیین کا مرتبہ لے کر آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، لیکن اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ آئے گا تم سے سب سے آخر میں، لیکن اس کی عظمت یہ ہوگی کہ وہ جو تمہاری چیزیں، تمہارے مراتب، تمہارے جو القابات ہیں اپنے امتیوں کے سامنے اس کی تصدیق فرما رہا ہوگا۔ جب اس کے صحابہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آدم علیہ السلام صفی اللہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، کیا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، کیا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، کیا اسماعیل علیہ السلام روح اللہ تھے، تو میرے محبوب کی یہ شان یہ ہوگی کہ اپنے امتیوں کے سامنے تمہاری شان کو بیان کرے گا، تمہارے مراتب کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا۔
یہ تو اس نبی کی شان ہوگی، لیکن آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے اللہ نے فرمایا کہ اس کی شان تو یہ ہوگی کہ میں اس کو آخر الزمان نبی بنا کر بھیجوں گا، اس کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجوں گا۔ لیکن اگر اے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں اگر میرے نبی کا ظہور ہو جائے، میرے نبی کی ولادت ہو جائے، میرے نبی کی آمد ہو جائے، تو تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوگی؟ وہ کیا بتائی اللہ نے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم نے جب میرا محبوب تو ہوگا تو آخر زمان نبی، لیکن اس بات پہ اقرار کرنا ہے کہ اگر کسی کے دور میں میں نے اس کو بھیج دیا نا تو پھر کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے مراتب نہیں دیکھنے، تم نے اپنا کلمہ نہیں دیکھنا، بلکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا، اس کے اوپر ایمان لے کر آنا، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بتا دیا کہ میرے محبوب کا مرتبہ یہ ہے تو آخر زمان نبی، نہیں کسی کے دور میں آ جائے نا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی شانوں کو نہیں دیکھنا، جو میں نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے اس کا اقرار کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ ذکر مصطفیٰ تھا۔ جب یہ محفل مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو بھیجا، آخر زمان خاتم نبیین اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضرات نے حضور کی آمد کا چرچا کیسے کیا، حضور کے آنے کی خبر کیسی دی؟ آج ہم جو حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں تو شرک ناجائز ہے۔ انبیاء کی سنت دیکھیے کہ انہیں اپنے امتیوں کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے انبیاء نے اس قدر حضور کے اوصاف، حضور کی ذات کو واضح کر کے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، میرے نبیوں نے اس وعدے کو ایسا پورا کیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تو تمام انبیاء حضور کے اوصاف بتاتے ہوا ہے کہ ہم تو نبی بن کر آئے، ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں یا ہمارے بعد آخر زمان نبی آئے گا، تو جو بھی اس کا دور آئے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ان کو بھی ایمان لے کر آنا ہے، ان کی شان کا اقرار کرنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء آئے حضور کی آمد کی خبریں دیتے ہوئے گئے، حضور کی آمد کا بتا کے گئے، بلکہ قربان جائیے عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے امتیوں کو یہاں تک بتا دیا ہے، بنی اسرائیل میرے بعد جو اللہ تعالیٰ کا نبی آنے والا ہے، جو آخر زمان نبی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام احمد رکھا ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء حضور کا میلاد مناتے ہوئے آئے، حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے آئے، جس سے یہ پتہ چلا جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی آمد کا ذکر کرنا، یہ بھی کہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور فتح القدیر میں لکھا ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ، کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت اور نیک لوگوں کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ذرا سوچیے، ہم یہاں پر نبیوں کا ذکر، ہم تو امام الانبیاء کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم تو ذکر مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جلیل قدر انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا تو اس کو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی شکر کم ہے۔ تو اس لیے حضور دنیا میں آئے، حضور دنیا میں تشریف لے کر آئے، لیکن حضور کی آمد کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ مقصد عظیم کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو کوئی مقصد بھی ہوگا۔ وہ مقصد کیا تھا کہ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو گئے نا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر آ جانا۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے پتھر سے تراشی و بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے، اللہ نے فرمایا اے محبوب تم نے جا کے جو میرا بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، 360 بتوں سے اس کو پاک کرنا ہے اور میری بارگاہ میں میرے بندوں کو لے کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی آمد کا سب سے مقصد عظیم بڑا کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لوگ دور ہو گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر آنا۔ جو وہ عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا نا الست بربکم، ان لوگوں میری بارگاہ میں لے کر آنا۔ اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟
اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو حضور کی آمد کا مقصد عظیم یہی تھا کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر آئیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے نصیب کو چمکائیں، اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز کی تلقین کی، اپنی امت کو نماز کی تلقین کی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز کے دین کا ستون ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محافل میں سجاتے ہیں، محفل میلاد میں ہم جوگ در جوگ جا کے بیٹھتے ہیں، تو ہمیں اسی طرح چاہیے 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے ادا کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ یہ نماز کیسی عجیب چیز ہے کہ جب بندہ زمین میں اپنا ماتھا لگاتا ہے، جھکتا تو وہ زمین کی طرف ہے، مٹی کی طرف ہے، تو جیسی اپنی پیشانی جبین کو وہ مٹی پہ لگاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہیں پہ اس کے نصیب کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ ہماری اصل جو کامیابی ہے، اصل ہماری جو بلندیاں ہیں، اصل ہمارا جو نصیب ہے نا، وہ نماز ہی میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھیں، نماز ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس بارے میں پوچھا جائے گا اعمال میں، وہ کیا ہے؟ نماز کے بارے میں۔ تو اس لیے اگر سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر ہماری نمازیں پوری نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ آئیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، فقط نعرے لگاتے رہیں عشق مصطفیٰ کے، کیا ایسے نعرے قابل قبول ہوں گے؟ نہیں، بلکہ عمل کر کے بتانا پڑے گا۔ 5 وقت کی نماز حضور کی محبت مسجد میں آگے پڑھنی پڑے گی، اپنی محلہ کی مسجد کو آباد کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ پہ بلندیاں بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے حضور کے آنے کا اصل مقصد جو کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آ جائے تو اہم ذریعہ اللہ کے قرب کا کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے نماز ادا کریں، اور نماز کیسے ادا کریں؟ ایسی ادا کرنی چاہیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ پوچھا گیا کہ بندہ اپنی نماز کیسے ادا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کی عبادت ایسے کرے، نماز ایسے ادا کرے گویا کہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ کیا آج تک ہم نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ابھی تو ہماری آخری نماز ہے، پتہ نہیں دوسری نماز کا موقع ملے نہ ملے؟ تو ذرا سوچیے، ہم اس انداز سے نماز پڑھیں گے کہ ابھی جو عشاء کی نماز ہے ہماری آخری نماز ہے، تو ذرا بتائیے کہ اس کے بعد ہمارے دل میں کسی کے لیے منافقت پیدا ہوگی، حسد، کینہ، بغض پیدا ہوگا؟ کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ حضور کی آمد کے صدقے جو اللہ قرآن فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، کہ تو اس نعمت کے صدقے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دل کو صاف رکھتا ہے وہ۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام گناہوں سے بچیں، تو نماز کو ایسے انداز میں پڑھا کہ گویا کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اذان کا ٹائم ہو گیا، تمام ماں باپ اذان کا جواب دیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے، اور ہم آپ کو وضو کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ سے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمارے لیے ان کی زندگی، ان کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ زندگی کی یہ دنیا کی زندگی اگر ہم آسانی سے جئیں، آخرت میں سرفروع ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا رول ماڈل کس کو بنانا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات مبارکہ کو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ حکم ارشاد فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے بابو آپ فرما دیجیے اپنے امتیوں سے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو، ذرا یہ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ بننا چاہتا ہو؟
ہم میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بندے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بنا لے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قرب عطا فرما دے۔ بلکہ ہم مسلمان ہی نہیں، اگر یہود و نصارہ ہندوؤں میں بھی دیکھیں نا، اگرچہ وہ غیر ہیں، کافر ہیں، لیکن وہ بھی اپنے مذہب کے مطابق کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اس لیے تو اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو نا تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا اس کے لیے ہمیں 50 100 حج کرنے پڑیں گے؟ کیا ہمیں 500 عمرے کرنے پڑیں گے؟ کیا جب تک ہم حاجی نہیں بنیں گے، کوئی بڑے نیکی نہیں کریں گے، ہم اس وقت اللہ تعالیٰ محبوب کیسے بنیں گے؟ اللہ نے فرمایا اپنے بندوں کو بتا دو، اپنے امتیوں کو بتا دو، بڑا آسان نسخہ ہے اگر اللہ تعالیٰ محبوب بننا چاہتے ہو کہ فاتبعونی، کہ محبوب آپ فرما دو اپنے امتیوں سے کہ میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع میں اپنی زندگی گزارو، اپنی زندگی کو ایسا ڈالو کہ جس طرح میرے محبوب نے چاہا، میرے محبوب نے فرمایا، اپنی زندگی کو ایسا بنا لو۔ اس کا رزلٹ بدلہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب ہم اپنی زندگی کو عشق مصطفیٰ میں گزاریں گے نا تو ہمیں فقط نعرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ مقام آئے گا کہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے محبوب سے اتنی تو وفا کر کے جاؤ نا، اتنی تو محبت کر کے جاؤ کہ جب دنیا سے جانے لگو، جب تمہارے جسم سے روح جدا ہونے لگے نا تو فرشتے اس طرح استقبال کریں کہ دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا عاشق آ رہا ہے۔ پھر تمہیں جو ہے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں سے گزرو گے، جب اتباع رسول میں زندگی گزارو گے نا تو دیکھنے والا خود کہے گا کہ اگر عاشق مصطفیٰ کو دیکھو تو اس فلاں کو دیکھو کہ عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہو، ہمیں آخرت میں کامیابی ملے، تو اس لیے ہمارے رول ماڈل کون ہونے چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ، اور آپ کی سنت پہ عمل کرنا، آپ کی حدیث پہ عمل کرنا کتنی عظیم سعادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ پرفتن دور میں جب میرا کوئی امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، سنت پہ عمل کرے گا، تو اللہ تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ محبوب نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے میری سنت کو تھام کے رکھا، میری سنتوں کی حفاظت کرتا رہا، تو وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ ذرا دیکھیے کہ کتنی عظیم خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم نے اپنے محبوب کا رول ماڈل بنایا ہے نا تو ان کی سیرت کے مطابق بھی زندگی گزاریں۔ ذرا دیکھیے اسے دنیا میں اگر کوئی کسی ایکٹر کو پسند کرتا ہے نا تو آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے میں اس کے لباس کا انداز، بولنے کا انداز، اس کے بالوں کا انداز، اس کے چلنے کا انداز بالکل اس ایکٹر کی طرح کر دیتا ہے۔ پوچھتے بھی یہ کیا ہوا تجھے؟ اچانک تیرا لباس چینج ہو گیا، چلنے کا انداز چینج ہو گیا، بولنے تک کا انداز چینج ہو گیا، دیکھنے کا انداز۔ کہتا ہے بھی میں فلاں ایکٹر کو فالو کرتا ہوں، وہ مجھے پسند لگتا ہے۔ فلاں کسی کھلاڑی کو دیکھ لیں، اپنے کرکٹ کھیل رہا ہوگا، فلاں کو فالو کرے گا، میں تو اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنا چلنا پھرنا گفتگو اس کے مطابق کر لیتا ہے۔ حالانکہ ہم تو عشق مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ محبوب عطا فرمایا ہے کہ جن کو امتی بننے کے لیے جلیل قدر انبیاء نے دعائیں کی۔ تو کیا آج ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم حضور کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں؟ بلکہ آج افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کسی گھر میں کوئی بچہ اگر ہیئر کیپ پہن لیتے ہیں نا تو کہتے ہیں تو ماڈرن ہو گئے، کیپ پہننے لگ گئے۔ وہیں پر اگر اپنے سر پر حضور کی سنت امامے کو سجا لے تو کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، تو مولوی بنے گا کیا؟ بھائی مولوی کی کیا بات ہے، ہمیں کامل مسلمان بننا ہے، اور کامل مسلمان بننے کے لیے جو کامل شخصیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ہم نے تو ان کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ آج یہ المیہ ہو گیا کہ آپ حضور کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کریں، زمانے والے پہلے آپ کو ٹوک کے کہیں گے تو مولوی بننا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ حضور کی سنت پہ عمل کرنے سے آدمی مولوی نہیں بنتا، بلکہ کیا بنتا ہے؟ کامل مسلمان بنتا ہے۔ جب کامل مسلمان بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب کامل مسلمان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے حضور کی سیرت کو اپنائیں، حضور کی اسوہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر ہم نے کسی کو رول ماڈل بنانے ہیں نا تو حضور کی ذات کو بنانا چاہیے۔ اس لیے وہ ذات ایسی ہے کہ اگر ہمارے اعمال نہ بھی ہوئے نا
ان کی اتباع میں ہم نے زندگی گزاری۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے میرے محبوب نے عمل کیے نا تم بھی ایسے عمل کر کے دکھاؤ، اللہ نے فرمایا تم ان کی اتباع کرو، جیسے میرے محبوب نے فرمایا عمل کیا تم ان کے پیچھے پیچھے ایسے کرتے ہوئے آؤ، عمل میرے محبوب کا ہوگا، نقش قدم پہ تم ان کے چلتے ہوئے آؤ گے، میں رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کتنا آسان طریقہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اب دیکھیے کہ حضور کی اتباع کا فائدہ کتنے کا آسان سی چیز، میں اعتراض نہیں کر رہا کسی کو اس طرح بات نہیں۔ آپ ہم حضرات کتنے عرصے سے نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی 50 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 30 سال سے۔ اگر کسی سے پوچھ لیں نماز میں فرائض کتنے ہیں، چند ہوں جو گنتی میں بتا دیں، واجبات وہ تو اللہ ماشاء کسی کو یاد ہوں، اسی طرح کس چیز کا سجدہ صاحب ہوتا ہے نہیں پتہ۔ لیکن ہم نماز اب شروع کرتے ہیں جو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے بڑوں کو دیکھا، حضور کی اتباع میں، حضور کی سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس سنت کا اتباع کا کمال دیکھیے۔ جب حضور کی اتباع میں نماز ادا کرتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک حضور کی اتباع میں، سنت کا فائدہ یہ، حضور کی اتباع کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے تحت خود بخود فرض و واجب بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا گھر بن جائے، بینک بیلنس بن جائے، ہمارے آگے بھی 10 آدمی کھڑے ہو جائیں، 10 بیٹھ جائیں، ہم کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد ہو گیا۔ اللہ فرماتے جو زندگی دی ہے کس لیے دی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس ذات نے یہ زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمل کر کے اس کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ انسانی سوچ ہے یا اللہ تو نے زندگی دی ہے، اس زندگی میں نیک عمل کتنے کر سکتے ہیں، پتہ نہیں ہم پاس ہو سکے نہ سکے، ہم کامیاب ہو سکے نہ ہو سکیں، ہم کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہو کہ زندگی کے ہر لمحے پہ تمہیں نیکیاں ملیں، تو اللہ نے فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع میں زندگی گزارو، دن ہو یا رات ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرماتا رہے گا۔ تم کام پر ہو، گھر کے اندر ہو، اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس کی آسان سے ایک مثال سنیے، ہم اپنی زندگی کے لیے، اپنی سیرابی کے لیے، بحالی کے لیے ہم پانی پیتے ہیں، ہم ایک گلاس میں پانی ڈالتے ہیں، عموماً ہم پیاس بجھانے کے کیا کرتے ہیں؟ گلاس اٹھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، یہ زندگی گزارنا۔ لیکن اگر یہی پانی اتباع رسول میں پینے لگ جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ تھی، آپ پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ میں پکڑتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، 3 سانس میں پیتے تھے، اس کے بعد پیتے پھر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، بیٹھ کے پانی پیتے تھے۔ اب وہی عمل ہے جو زندگی بچانے کے لیے تھا، لیکن جب ہم نے حضور کی اتباع میں گزارا تو اللہ نے تقریباً 60 نیکی ہمیں عطا فرما دی۔ ہم صبح سے لے کر شام تک گھر سے کاروبار کے لیے نکلتے نہیں نکلتے، کام کاج کے لیے، اگر ہم اس لیے نکلیں کہ بھائی میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، میں نے اپنا مکان بنانا ہے، میں نے اپنا بینک بیلنس سیو کر کے رکھنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ صرف زندگی ہے۔ لیکن گھر سے قدم نکالیں، ہم کسی جگہ بھی کام کرتے ہوں، ہم اس لیے نکالیں کہ روزگار ذریعے معاش محبوب کی سنت ہے، حضور نے بھی ذریعہ معاش تلاش کیا تھا، ہم اس کے محبوب کی سیرت میں رزق حلال کمانے کے لیے نکل رہے ہیں، تو یاد رکھیے رزق حلال کی نیت سے نکلیں گے نا، اگر ہم 8 گھنٹے کی بھی جاب کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، اگر ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں ڈاکٹر بنیں گے، ہم اچھی سیلری لے لیں گے، اچھی فیس سے اپنا گھر بنائیں گے، ہم باہر ممالک دورے کریں گے، تو یہ دنیا ہے۔ لیکن ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، اسلام ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کرتا، انجینئر بننے سے منع نہیں کرتا، ہم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، نیت یہ کر لیں یا اللہ جب مسلمانوں کی ضرورت پڑی، جب دین اسلام کو ضرورت پڑی تو جو ہم نے مہارت حاصل کی ہے اس کے ذریعے اسلام کی مدد کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ تو اگرچہ ہم کالج میں جا کے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، لیکن اتباع رسول میں جائیں تاکہ مسلمانوں کو دین اسلام کو فائدہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ فاتبعونی، کہ اپنی زندگی کو میرے محبوب کی اتباع میں گزار، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو آج جو ہم بیٹھے ہوئے اسی اقرار کے لیے بیٹھے ہوئے نا کہ جس کا ذکر خیر کر رہے ہیں اسی کے ذکر خیر کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں گے، تو اب اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں چاہیے کہ حضور کو دامن کو جو ہے مضبوطی سے تھام لیں، دنیا چھوٹ جائے، سانسیں چھوٹ جائیں، ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، نہیں دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ حضور کی سنت، حضور کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلنی چاہیے۔ جب ہم حضور کی محبت اپنی زندگی گزاریں گے نا تو اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حضور کی محبت میں اس پرفتن دور میں ہمارا سب سے اہم جو کام ہے نا، کسی پلیٹ فارم پر ہو،
عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بن کے کھڑے رہے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ نہ دیکھیں میں نمازی، میری نمازیں کم ہیں، میں تو حافظ نہیں، میں تو عالم بھی نہیں ہوں، میں مسجد کا امام نہیں ہوں، حضور کے امتی تو ہیں نا۔ تو اس لیے کہیں پر بھی بات ہو نا عقیدہ ختم نبوت کی، ناموس رسالت کی، وہاں پر ایک انچ بھی آدمی کو اپنے عشق میں کوئی بھی جو ہے ذرا برابر فرق نہیں لانا چاہیے، کہ جہاں پر عقیدہ ختم نبوت کی بات ہو، حضور کو اپنی جان مال سب کچھ قربان کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس لیے پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں کھڑا ہوتا ہے نا، تو ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ سے اس کو فیضان ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح معنی میں اپنے محبوب کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم اس کے محبوب کا جو ہے میلاد مناتے ہیں نا، اللہ کا اپنے محبوب کی سیرت سے ہمیں اپنے کردار کو بھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے بیج لائے کپڑوں سے سجاتے ہیں، لائٹوں سے گھروں سے جاتے ہیں نا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سیرت کے صدقے ہمارے کردار کو روشن عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی نشست ہماری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج اس کے محبوب کو ذکر خیر کیا گیا، ذکر خیر کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش فرمائے۔ دوران گفتگو آگے کی سبقت کلامی سبقت لسانی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ نے ٹوٹے پوٹے ہمارے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی اپنے محبوب کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔